وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 114، درس نمبر 393. آج کا موضوع، کیا ہم زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور خدا سے بخشش مانگنا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ خدا خائن اور مرتکب جرائم کو دوست نہیں رکھتا. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپتے، حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور خدا ان کے تمام کاموں پر احاطہ کیے ہوئے ہے. ہا انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، قیامت کو ان کی طرف سے خدا کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر خدا سے بخشش مانگے تو خدا کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متہم کر دے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اور خدا نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے، اور تم پر خدا کا بڑا فضل ہے۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 114، لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، الا من امر بصدقۃ، لیکن اگر کوئی امرا حکم دے صدقے کا اور یا نیک باتوں کا یا لوگوں کے میں صلح کرانے کا، اصلاح بین الناس، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو بھی ایسا کرے گا اللہ کی رضا کی تلاش میں، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے جلد ہی بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، سرگوشی، اور سرگوشی عام طور پہ یعنی سرگوشی کا تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں مطلب، سرگوشی ہوتی ہے یعنی ایک خاص کام کے لیے، جو آپ خاص کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سرگوشی ہوتی ہے۔ اب وہ کام اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ برے کام کے لیے، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، سرگوشی جو ہے وہ کسی چیز میں اگر آپ مخلص ہیں، کسی بھی کام میں اگر آپ مخلص ہیں تو پھر آپ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، دو انسان وقت نکالتے ہیں، بیٹھ کے جو ہے باتیں کرتے ہیں اور سرگوشیاں کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہے اور یہ کرنا ہے، یہ کیسے ہوگا، آپ مجھے رائے دیں، تجویز دیں۔ یہ سرگوشی ہوتی ہے۔ دو آدمی یا چند انسانوں کا گروہ بیٹھ کے اگر ایک خاص معاملے میں سرگوشی کرے تو یہ یعنی وہ خاص معاملہ ہوتا ہے ان کے لیے۔ لیکن اب یہ سرگوشی اگر اچھے کام کے لیے ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر برے مقصد کے لیے ہے تو بری بات ہے، وہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ہماری ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ ہماری زندگی خیر سے خالی ہے۔ عام طور پہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیاد خیر پہ نہیں ہے، شر پہ ہے۔ شر ہماری زندگی کی بنیاد ہے، ہم نے اس کو جان بوجھ کے قصداً عمداً اپنے زندگی کی بنیاد کو باطل ہے، ہماری زندگی کی جو بنیاد ہے باطل ہے، شر ہے اور برائی ہے۔ یہ بات ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ تو اب اگر آپ کی زندگی کی بنیادی شر پہ ہے تو آپ کی خلوتوں میں اچھائی نہیں ہوگی، جو سرگوشیاں ہیں، خلوتیں ہیں، اس میں اچھائی نہیں ہوگی، اس میں برائی ہی برائی ہوگی۔
دیکھیں سارا یعنی جو انحصار ہے وہ ایک چیز کی نیت پر ہوتا ہے. ہماری زندگی گزارنے کی نیت جو ہے وہ خراب ہے اور باطل ہے، اور وہ دنیا ہے، ظاہر ہے. آپ دیکھ لیں، اگر ایسی بات نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ نہیں بھئی یہ تو تم غلط بات کر رہے ہو. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کی تو بنیاد جو ہے وہ خشیت اللہ پہ ہے، اللہ کے مقام کا، اور اس کا ہمیں خوف ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے یا ناراضگی کے کام کریں تو اللہ تعالیٰ خفا ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا. ہماری زندگی کی بنیاد اس پہ ہے، خشیت الہی پہ ہے ہماری زندگی کی بنیاد. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت اچھی بات ہے اگر آپ ایسا کریں، آپ ایسا کہیں. آپ کے دیکھیں یہ میں آپ کہہ رہا ہوں تو اس سے میری مراد جو ہے یہ معاشرہ ہے جس سے میں مخاطب ہوں. آپ کی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ مٹیریل ہے، دنیا ہے، ظاہر ہے. اب اگر آپ کی زندگی کی نیت ایسی بن گئی تو آپ کی ظاہر ہو یا باطن ہو، آپ کا وہ دونوں خراب ہوں گے. اب اگر اس میں آپ کوئی اچھائی کا کام بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی باطل ٹھہرے گا. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ہم لوگ دیکھیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ، حج، یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں نا، لیکن اس کی بنیاد جو ہے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ہماری زندگی کی. ہماری بنیاد اگر ہے بھی تو وہ باطل ہے اور وہ ظاہر ہے. آپ یہ دیکھ لیں یہ معاشرہ کھلے طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو بس دنیا کی بھلائیاں چاہتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ جو دینا ہے بس یہی دے دے، یہی ہماری کامیابی ہے. دنیا میں ہم سمیٹ لیں مال، دولت، عزت، شہرت اور یہ وہ، تو بس یہ اس پہ ہم خوش ہیں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ یہ لوگ تو دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو رہے ہیں. تو بات یہ جو ہے نا، یہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر کوئی بھلائی نہیں ہوتی لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں. اس کی وجہ ان کی زندگی کی بنیاد باطل ہے. دیکھیں ان آیات کا نزول جیسے بھی ہوا، جو بھی اس کا شان نزول ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ایک واقعہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو قرآن تو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت ہے. اس کو تو ہم محدود نہیں کر سکتے اس ماحول تک یا ان لوگوں تک کہ یہ فلاں شخص کے لیے ہے، یا ان لوگوں نے ایسی سرگوشیاں کی تھیں یہ تو ان کے لیے ہے. بہت زیادہ تفاوت ہے ہماری سوچ میں، بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ قرآن کو ہم نے ایک ایک آیت کو ایک ایک گروہ پر منتخب کر دیا ہے کہ یہ وہاں کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے نازل ہوئی. عجیب بات ہے. پھر آپ کے لیے کیا ہے قرآن؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ واقعات کی کتاب نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں معاذ اللہ. یہ نصیحت ہے اور اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے یہ. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں ہم نے محدود کر دیا ہے، لیکن اس کا اثر تو ہم پہ ہی پڑے گا نا. اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن پاک آج کے جو حالات ہیں یا جس قسم کے ہم ماحول میں رہ رہے ہیں یا جو ہجوم ہے مسلمانوں کا، ان کے دل تو ایمان سے خالی ہیں. ان کا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے. ظاہر ہی ہماری زندگی کی کامیابی، ظاہر ہی کو ہم نے اپنی زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا معیار بنا لیا ہے. اور یہ تو دیکھیں وہ کہتے ہیں نا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات.
آپ کو تو حاصل کچھ ہونا ہی نہیں ہے. یہ دنیا ہا ہو، پیسہ، مال، دولت، عزت، شہرت، اقتدار، یہ تو آپ کے کسی کام نہیں آئے گا قبر میں. لوگ تو زندگیاں گزار دیتے ہیں، ایک الیکشن ہار دیا، دوسرے الیکشن میں پھر جمع کرا دیا، تیسرے میں، ساری زندگی الیکشنوں میں گزر گئی. کسی میں کبھی پاس ہو جاتے ہیں، کبھی فیل ہو جاتے ہیں. انتخابی گھوڑے ہیں نا. ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن ہماری عوام کی زندگی ایسی ہے کہ ظاہر کے لیے ہے. ظاہر، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ ہمارے لیے آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ یہ لوگ تو دنیا، یہ مسلمان جو ہیں، یہ تو دنیا کے ظاہر کے بارے میں جانتے ہیں اور باطن کیا ہے یہ اس سے غافل ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. بہرحال یہ ایک بڑی وہ ہے، یعنی ایک پیچیدہ سی صورتحال ہے. پیچیدہ یہ ہے کہ ہم ظاہری طور پہ تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ کر لیتے ہیں، لیکن زندگی میں ہمارا دین اسلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہتا ہے کہ تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ہم تو شیطان کے پیروکار بن گئے. ابھی مضمون آئے گا. جو دشمن ہے ہمارا، وہ ہمارا اب ساتھی ہے. جو دشمن ہے ہمارا، جو ازلی دشمن ہے، وہ اس کو ہم نے اپنا ساتھی بنا لیا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی بات ہے. میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں آیت. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ پھیر لیا، میں ایک شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو رحمان کی یاد کو ہم کیا جانیں، اس سے ہمارا کیا لینا دینا. ہاں تسبیحات پڑھ لیں گے، کھجور کی گٹھیاں رکھ کے کہ پڑھو بھئی ان کو ختم کرو جلدی جلدی، یہ لاکھوں میں اور یہ اور وہ، اور بس آپ دیکھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. بہرحال ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے خیر کے کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر کے کاموں کے لیے بھجوایا ہے. خیر اگر آپ کی زندگی کا مقصد نہ ہو، نیت نہ ہو خیر کی، پھر آپ نے شر کو چاہا. خیر اگر آپ کا مقصد حیات نہیں ہے، اللہ تو خیر ہی خیر ہے، رحمت ہی رحمت ہے. وہ اگر آپ کی زندگی کی منزل نہیں ہے، مقصد حیات نہیں ہے، آپ کی زندگی کا حاصل اگر وہ نہیں ہے، پھر آپ کی زندگی میں شر ہی شر ہے، شر ہی شر ہے، شر ہی شر ہے. اس میں خیر آ ہی نہیں سکتا. کیوں کہ آپ کی نیت خراب ہو گئی زندگی گزارنے کی. اب یہ آ رہا ہے اگلی جو آیت ہے، من یشاقق الرسول، اس پہ تو ہم وہیں بات کریں گے، لیکن میں یہاں اس آیت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. لا خیر فی کثیر من نجواہم. یہ لوگ جو خفیہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اس میں کوئی بھلائی ہوتی نہیں ہے. ہاں وہ لوگ جن کی زندگی کی بنیاد خیر پہ ہے، جن کی نیت اللہ ہے زندگی گزارنے کی، ان کی سرگوشیاں تو ہے اب کیا ہوں گی. یہ تو اب اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے. ان کا ہر عمل، نہ صرف سرگوشی بلکہ ہر ظاہر و باطن عمل جو ہے ان کا اللہ کے لیے ہوگا. اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسے بہت بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. بہت بڑا اجر دے گا اللہ تعالیٰ. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں دوبارہ، یہ صرف سرگوشیوں کی بات نہیں ہے. یہاں تو چلیں ہو رہی ہے بات، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی ہر خلوت اور جلوت وہ تب ٹھیک ہوگی، تب درست ہوگی، تب اجر کے قابل ہوگی جب آپ زندگی کی بنیاد کو ٹھیک کر لیں. ہماری زندگی کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے.
یہ بات میں کہہ تو رہا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کا لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، اس کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں عام لوگ جو ہے سمجھ نہیں پائیں گے۔ بہرحال کہنا تو میرا بنتا ہے اور میں اللہ کی توفیق سے کہتا رہوں گا جو بھی میں نے کہنا ہوگا۔ تو زندگی کی بنیاد کو ٹھیک کرنا چاہیے، خلاصہ کلام یہ ہے۔ زندگی کی بنیاد اگر آپ کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے اور دنیا آپ کی محبتوں کا مرکز ہے تو آپ کی زندگی میں خیر نہیں ہو سکتا، نہ آپ کی خلوت میں ہوگا نہ جلوت میں ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی خیر ہی نہیں ہوگا، سب جگہ شر ہی شر ہوگا۔ لیکن اگر زندگی کی نیت جو ہے آپ کی درست ہو گئی، حق ہوگی، باطل سے آپ نے انکار کر دیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سبحان اللہ، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے اس مضبوط رسی، اس مضبوط حلقے کو پکڑ لیا، اب وہ چھوٹے گا نہیں اس سے۔ سبحان اللہ، لا انفصام لَهَا، گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہے کہ تم اپنی زندگی کی نیت صحیح کر لو، میں تمہیں راہ مستقیم پر ثابت قدم رکھوں گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اگلی آیت، جس نے بھی رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں، جو بھی مخالفت کرتا ہے اللہ رسول کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے خلاف چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو پلٹ دیں گے جس طرف وہ پلٹ گیا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو دوزخ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے، اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری جگہ ہے وہ واپس لوٹنے کی۔ سامعین کرام، واپس میں آغاز کرتا ہوں یہ آخری جو ساعت مسیرہ ہے، واپس تو لوٹنا ہے، ہم نے واپس تو لوٹنا ہے، لیکن ہم میں دیکھیں، میں آسان بات بتا رہا ہوں، اس میں کوئی ایک تو پیچیدگی نہیں ہے، میں جو آپ کو بات کہنے لگوں، اور اس میں پھر دو رائے بھی نہیں ہے، اس کی کوئی مخالفت بھی نہیں کرے گا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت بھی دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہے، ایک دنیا والے ہیں اور ایک اللہ والے ہیں، بیچ کا کوئی راستہ ہے نہیں۔ آپ اگر اللہ والے نہیں ہیں، اگر اللہ آپ کی زندگی کی بنیاد نہیں ہے، نیت نہیں ہے، للہیت نہیں ہے اگر آپ کی نیت میں، تو اب آپ جو ہیں وہ یعنی دوسرے گروپ میں ہیں، آپ حزب الشیطان میں ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، تیسرا درمیانہ کوئی راستہ نہیں ہے سامنے کرا۔ آپ یعنی ہم مسلمانوں نے ایک کوئی عجیب سا تصور قائم کیا ہے کہ ہم عمل تو کرتے نہیں ہیں، دین کو ہم نے سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں، بس ہم کہتے ہیں کہ یار ہم تو کافر تو نہیں ہیں، کم از کم مشرک تو نہیں ہے، کم از کم کلمہ پڑھا ہے، گناہ کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے۔ یہ ہمارا یعنی اب مجھے آپ بتائیں، زبانی کلمہ پڑھ لینے سے آپ کے اعمال میں تو تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر آپ زبانی طور پہ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، آپ وہی کافرانہ زندگی، مشرکانہ زندگی گزارتے رہتے ہیں اور گزاریں گے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے کسی کی زندگی بدلتی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو ہے زندگی بدلنے کا، کہ آپ اپنی زندگی بدل دیں، دنیا میں رہنے کی نیت
بدل لیں آپ. تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ ہے کہ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. اہل جنت ہیں اور یا اہل دوزخ ہیں. ہاں اہل جنت میں سے کچھ جنتی ایسے ہوں گے جن کے کچھ گناہ کا کفارہ رہتا ہوگا، ان کو کچھ دنوں کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور وہاں سے ان کو کچھ عرصے بعد واپس نکال لیا جائے گا. وہ مومنین میں سے ہوں گے، وہ متقی لوگوں میں سے ہوں گے. یہ ہم نے ایسی خیال بنا لیا ہے کہ بھئی چند غوطے لگا لیں گے اور دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے. اس وقت آپ دیکھ نہیں سکتے، اس وقت کوئی علاج ہی نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کون سے گروپ میں شامل ہیں. اپنے آپ کو ایک گروہ میں ضرور شامل کر لیں، یا جنتیوں کا گروپ یا دوزخیوں کا گروپ. اس وقت ہم من حیث القوم اپنے آپ کو ہم نے شامل کر لیا ہے دنیا داروں میں، اور دنیا دار سارے دنیا دار جو ہیں، جو اس میں مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، یہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. اگر اللہ آپ کی زندگی کی نیت نہیں بنتی اور آپ کا اللہ پر یقین نہیں آتا کہ اللہ میری منزل ہے، اور اگر آپ کا یہ بھی یقین نہیں ہے کہ میں نے زندگی صرف اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، تو اب آپ جنتیوں میں سے کم از کم نہیں ہیں. جنت میں آپ کا کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے. ایمان باللہ، دیکھیں یہ ایمان جو ہے یہ یقین سے تعلق رکھتا ہے. ہاں کلمہ آپ پڑھ لیں، آپ کو کوئی کافر نہیں کہے گا، لیکن فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ظاہری کلمے پہ نہیں کرنے. یقین اور عمل صالح، یہ دو شرائط ہیں صاحب اکرام. یقین اور عمل صالح. اگر آپ کا یقین نہیں ہے اللہ پہ تو آپ عمل صالح کر ہی نہیں سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں. اگر آپ کا یقین نہیں ہے اللہ پہ، ایمان نہیں ہے یوم آخرت پہ، اور ایمان نہیں ہے رسالت پہ، تو آپ جنتی نہیں ہیں، جنتیوں میں سے نہیں ہیں. آج عملی طور پہ ہم ان تینوں بنیادی عقائد سے انکار کرتے ہیں عملی طور پہ، جو کہ قرآن پاک کے موضوعات میں سے ہیں. توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں چیزوں پر ہمارا یقین نہیں ہے. بس زبانی طور پہ ہم مانتے ہیں. دعوے تو بہت ہیں، دعووں کی کیا بات ہے. تو دعووں سے کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز جو ہے شہادت ہے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. شہادت آپ نے دینی ہے دنیا میں، اور شہادت عمل کی ہوتی ہے. شہادت جو ہے یہ عمل کی ہوتی ہے. دیکھیں شہید جو ہے، آپ جسے شہید کہتے ہیں عام طور پہ، جو میدان جنگ میں کافروں سے لڑتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے، اس کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے عمل سے شہادت دے دیتا ہے، گواہی دے دیتا ہے کہ جو بات میں نے کہی تھی کہ میرے جان اور مال اللہ کے ہیں، بوقت ضرورت میں اس کی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا. میدان جنگ میں وہ اس کا ایک نمونہ پیش کر دیتا ہے. تو اس لیے اسے شہید کہتے ہیں. شہید دیکھیں میں تو وہی کہتا ہوں نا کہ ہم دین کی جو اصطلاحات ہیں اس کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ یہ ہے کیا چیز. شہادت عملی طور پہ، خواہ وہ آپ میدان جنگ میں پیش کریں یا زندگی میں آپ شہادت پیش کر دیں. ایک انسان ہے، اس نے دین کو سیکھا اور ساری زندگی سکھانے میں لگا دی، لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے لگا دی، عمل صالح کیا، وہ بھی شہید ہے. وہ اپنے عمل کے ذریعے گواہی دے رہا ہے.
شہادت کے تو بڑے مطلب وہ ہیں، لیکن جو میں اس کی روح ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو عالم ربانی ہے وہ چونکہ اس کی زندگی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ ہی کے لیے وہ جیتا ہے اور ساری زندگی اس کی اسی میں گزر ہو جاتی ہے، تو وہ بھی شہید ہے، وہ شہادت عملی طور پہ دیتا ہے۔ لڑنے والا میدان جنگ میں شہادت دیتا ہے، اس نے اپنے عمل سے ساری زندگی شہادت دیتے ہوئے گزاری ہے۔ تو دیکھیں، اچھا بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وَنُسْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِیرًا پہ میں بات کر رہا تھا کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے اور واپس لوٹنے کی جگہ بہت بری ہے۔ یہ مسیر کہتے ہیں جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں واپس لوٹیں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہمارا واپس لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تیسری کوئی بین و بین جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں عملی طور پہ تو کچھ کر نہیں سکتا، زبانی طور پہ میں نے دعویٰ کر دیا ہے یہ کافی ہے، تو جنت میں تو آپ کی جگہ نہیں ہے، تو آپ جائیں گے جہنم میں۔ یہ بھی مضمون خوب اچھی طرح وضاحت سے آ رہا ہے اور میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ترجمہ سنا دیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، یعنی ہماری، ان لوگ کون؟ ہماری۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، لیکن وہ جو پوشیدہ طور پہ صدقہ کرنے یا کسی نیک کام کرنے یا لوگوں کے مابین اس صلح کرانے میں جو مشورہ کیا جائے اس میں تو بھلائی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی ایسا کرے گا اللہ کی رضا جوئی کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔